نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محتشم صاحب صدر گرامی قدر ذوی احترام علماء کرام عمائدین علاقہ معزز سامعین حضرات بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی. آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ پیش کی. دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس محفل آمد رسول، میلاد رسول، حسن رسول، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا کہ رب قدوس بانیان محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، ایسی بات باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی. میرے محترم سامعین، اس ہستی کی آمد کی خوشی میں ہم جمع ہیں جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. خدا گواہ ہے اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پل میں کائنات میں رونق نہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لما خلق اللہ القلم، جب رب قدوس نے قلم کو پیدا فرما قال اکتب فی توحید لا الہ الا اللہ، اے قلم میری توحید لا الہ الا اللہ. فقطب القلم، قلم نے لکھا ساکن القلم، قلم ساکن ہو گیا. پھر آواز آئی اے قلم لکھ، یا رب ما اکتب، کیا لکھو؟ آواز آئی اکتب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں قلم لہذ کی یا رب ما محمد النبی، قلم کا اسم و اسم کا اے میرا رب یہ محمد کون ہے جس کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ لکھوا رہا ہے؟ آواز آئی تعجب یا قلم، اے قلم وَإِتَّبِي وَجَلَالِي لَوْلَا محمد
محمد لما خلقت الخلق ولا ایاکا، اے قلم مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وشکل قلم نصفین، قلم کے دو حصے ہوں گے، من حیبت اللہ وصفت رسولہ، اللہ کی حیبت سے میرے آقا کی عظمت۔ میرے محترم سامعین، آپ کی ذات گرامی محسن انسانیت، مبدأ کائنات، منظر کائنات، منبع کائنات، مقصود کائنات، وجود کائنات، حتیٰ کہ روح کائنات۔ میرے عزیز سامعین، میری جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں وقت قدوس نے اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کا ذکر فرمایا، اور دنیا والوں میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی تمہارے لیے مشعل راہ، مینار نور، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ابھی سامعین، مجھ سے مہربی صاحب دامن برکات مولا لیا بڑی خوبصورت انداز میں بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، توقیر، شان، مقام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، یہ سارا قرآن حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ۔ میری محترم سامعین، قرآن حضور کی نعت کا مجموعہ ہے۔ اگر ہٹ کر دیکھیں کہیں اللہ نے اپنے محبوب کی حسن اور چہرے کا ذکر فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرا محبوب مجھے تیرے چمکتے چہروں کی قدر، واللیل اذا یغشا۔ ایک شخص سرکار نے اپنے زلفوں کو کنگھا فرمایا، جبریل یا رب جلیل جاؤ میرے محبوب کی خدمت کرے، واللیل اذا یغشا، مجھے ان زلفوں کی قسم ہے جن کو آپ کنگھا کریں۔ قرآن بھرا پڑا حضور کے اوصاف حمیدہ، ہمارا حسن و جمال سے۔ میں اس نعت خان کی نعت کی اشعار پیش کرتا ہوں جس نے حضور کے سامنے حضور کی تعریف اور توصیف کی۔ میرے آقا نے آپ مسجد نبی میں جلوہ آنا، مسجد نبی کھچا کے غلام سے بھری ہوئی تھی، جن میں صدیق بھی تھے، فاروق بھی تھے، غنی بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سعد بھی تھے، سعید بھی تھے، عبیدہ بن جراح بھی تھے، حسان جیسے اکابر موجود تھے۔ میرے اکرم فرمایا، اے حسان، غلاموں میں حسان کا کھلو لبیک یا آقا حسان آؤ، محمد کے ممبر پر چڑھ کر محمد کی ناز بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، محب کھڑا تھا، محبوب سامنے بیٹھے، طالب کھڑا تھا، مطلوب سامنے بیٹھے، عاشق کھڑا تھا، معشوق سامنے بیٹھے۔ 10 بستہ بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول یوں نشاور کیے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِ، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنم خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ فَأَنَّكَ قد خلقت کما تشاء، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا۔ اے میرا محبوب جیسے تیری مرضی تھی اللہ نے تجھے ویسے ہی پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سید محمد رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری۔ عزیز جانبی
اوصاف، کمالات، محامد، مناقب، حیران ہو گئے۔ عاشقوں کو 1400 سال سے 23 سال اوپر ہو گئے اوصاف بیان کرتے، تعریف بیان کرتے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ٹوٹا نہ پڑا۔ میری آخری گزارش میرے عزیز سامعین، میرے آقا کی پوری زندگی حسین اور جمیل، ایک روایت مدنی زندگی کی پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کی 23 سالہ زندگی ہے، 13 سالہ مکی ہے، 10 سالہ میرے نبی کی مدنی زندگی ہے۔ 13 سالوں میں سرکار دوار جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن سرکار دوار مسلسل نے وحدانیت کے پرچم کو بلند رکھا۔ اس جملے میں جب آپ طائف تشریف لے گئے، ان سے یہی فرمایا، طائف والوں اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ طائف والوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، وجود اقدس زخمی ہوا، صحابہ نے عرض کیا، آقا بس دعا فرمائیں، یہ لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ لیکن یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دنیا میں رحمت بن کے آیا ہوں، غضب بن کر پتھر برسنے، لیکن آقا دعا فرمایا، اللہم ابن قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری عظمت کو نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز سامعین، اس کے بعد پھر جب غلام بن گئے تو مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ اگر یہ نبوت کا چراغ جلتا رہا، مذہب بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے خدا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ابو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گھر میں بیٹھا میں نے سوچا کسی طرح نبوت کے چراغ کو اٹھایا جائے۔ مشرکین مکہ کے 360 خدا تھے، مسلمان کا ایک تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تلوار کو میان میں ڈالا، چادر میں لپیٹا اور 4 بڑے خداؤں لات، عزا، منات اور حبل کی قسم اٹھائی، یا آج نبوت کے چراغ کو بجھا کر آؤں گا۔ فرماتے گھر سے نکلا، جب باہر آیا میرا خون کھول رہا تھا۔ فرماتے جب آستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا، نیچے قالین کھجور کے پتوں کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرماتے ہیں، رش بہت زیادہ تھا، مجھے سب پر بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب بیٹھا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والی قسم خطاب لاجواب تھا، ہر لفظ میں الفت، محبت، شفقت، پیار چھڑ رہا تھا۔ لفظ اتنے میٹھے تھے کہ دل چاہتا آپ خطاب کرتے نہیں، میں سنتا رہوں۔ فرماتے ہیں لفظوں کا حسن کیسا تھا، اذا تکلم یسقط الدر فیہ، جب آپ کلام فرماتے معلوم ایسے ہوتا آپ کے منہ سے موتی گر رہی۔ فرماتے ہیں اتنے میں نگاہ نبوت اس پر بن، فرماتے میں میٹی میں بیٹھا تھا، سرکار دو عالم نے اپنی اوپر والی چادر کو اتار زمین پہ بچھایا،
تو مجھے مخاطب ہو کر فرما عبداللہ بن سلام پٹی پر مت بیٹھو محمد کی اجازت عبداللہ بن سلام فرماتی جب میں اٹھ گیا اس سرکار کی چادر بیٹھا چادر پر بیٹھا تو میری دل کی دنیا بدل گئی عداوت محبت میں تبدیل ہو گئی اور زمین نے مجھے ملامت کیا کہ عبداللہ بن سلام کی ہستی قدر کے قابل یہ ہستی محبت کے قابل اور بات سے کھڑا ہوا سرکار کی پیشانی کو بوسا دیا اور پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے محترم سامعین میرے آقا کی پاکیزہ زندگی نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا دشمنوں سے کیسا سلوک کیا اپنوں کے ساتھ کیسا بیگانوں کے ساتھ کیسا غریبوں کے ساتھ کیسا امیر کے ساتھ کیسا آپ کی حسن الجمال اخلاق کو دیکھ کر گئے مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے میری گفتگو سامعین وقت زیادہ ہو گیا بہرحال میں حضور کی صلاح کے لیے میرا بھی نام حضور کے صلاح خانوں میں شمار ہو جائے میری اپیل ہے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک کی سیرت کے ساتھ ملا دیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا خوشی غمی سیرت صورت گفتار رفتار کردار اپنے نبی کی سنت کے مطابق بنے یہ بھی یاد رکھو صرف سیرت نہ ہو سیرت رسول بھی ہو دل میں محبت رسول حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل کے اندر میں محبت کی محبت حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان بھی کامل نہیں کامل ایمان وہ ہے جس کا سینہ عشق رسول سے آباد اور یہ کبھی ایسی محافل میں ضرور تشریف لایا کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرماتے میرے آقا نے فرمایا ان سے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا اے میرے غلاموں جب تمہارا جنت کے بابو سے گزرو تو کچھ فروٹ نہیں کھانا صحابہ حیران ہو گئے کہاں جنت کے بعد یہ غلام تصویر قلب کے کھڑا ہو گیا آقا ابھی وہ آقا میرا ماں باپ قربان ہو آپ کے قدم پر باریاض الجنت جنت کے بعد کون سی فرمایا ہیرا کچھ دیکھ رہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو وہ جنت کے بعد اور اس کے علاوہ اور جو ذکر ہے وہ جنت کے فروٹ محفل جنت کا باغ ہے ذکر جنت کے فروٹ میری عزیز سامنے آخری گزارش جس محبوب کا ہم میلاد منا رہے ہیں آمد کے خوشی کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا اجر ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھا آپ کی والدہ مادہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سرکاری دو عالم ولادت کے بعد شہادت ہوئی تو میں نے دیکھا جہاں روشن فرماتی بیٹھی مکہ میں تھی شام کے محلہ آ رہی تھی فرماتی میں نے ایک اعلان کرنے والے کو دیکھا جو دوڑ بھی رہا ہے اور نور زمین کا چکر بھی نظر آ رہا ہے اعلان کیا ہے من انفقا فی مولدہ درہمن فقال المصطفیٰ شفیعا اے دنیا والو جس میرے بندے نے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا میرا نبی قیامت کے دن اس کی سفارش فرمایا آدھی سامعین ابھی میری صاحب حضور کے حسن کو بیان کر رہے تھے آؤ میں ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں آپ کو سنا دوں آپ کیسی ایسی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اجازت
اور اضافہ کا یہ عالم تھا، ہم میں سے کوئی غلام حضور سے مسافہ کرتا، جو مسافہ کرتا اس کے ہاتھوں سے کئی دل متخش بول نہیں جاتا، اور ہم میں سے کوئی آپ کو ملنا چاہتا، وہ کسی نے پوچھتا نہیں تھا آپ کس کہاں، بلکہ وہ مدینے کی گلیوں کو سونگتا ہوا نبی پاک کا پہنچتا تھا، ملنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی سرکار دو عالم نماز شاہ پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتی، ہم بھی آپ کے ہمراہ ہوتے، آپ کے وجود اقدس جس میں عطر تھی، نور کی شعائیں نکلتی جس سے مدینے کی دیواریں روشن ہو جاتی، ہم اپنی شکلوں کو دیواروں میں دیکھتے تھے۔ میری محترم سامعین، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور جمال حضرت سغرا بنت رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری عادت تھی میں ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھتا، اے صحابہ تمہاری عظمت کو ساتھ، خوش بخت ہو، خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، دیدار بھی تمہیں نصیب، اقتداء میں نماز بھی تمہیں نصیب، اور صحبت حضرت سغرا بن آخری حدیث پیش کر کے یاد کہوں گا، حضرت سغرا بن بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات عشاء کی نماز میں نے آقا کے پیچھے پڑھی، گھر چلا آیا، وہ رات 14 کی تھی، چرپائی بچھی تھی، بیٹھ گیا، بیٹھتے بیٹھتے خیال آیا خالی نہ بیٹھوں نبی کی ذات پر درود تو پڑھوں، اور میرے دوستو یہ میں وہ وظیفہ بیان کر رہا ہوں جس میں پڑھنے سے کلمی چیزیں بھی پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اور روم نے اپنی کتاب مسلمی میں حدیث نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم مسلم کی خدمت میں شہر کی مکھی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، میری آقا نے آجرا ہے اتفاق ایک اور فرما شہر کی مکھی راستوں کو کرنے ٹوٹتی ہے، یہ شہر کیسے بنتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا آقا آپ کا فرمان سچا ہے، راست کروے ٹوٹتی ہوں، جب اپنے چھتے پر بیٹھتی ہوں تو آپ کی ذات پر 5 مرتبہ درود پڑھتی ہوں، درود کے سن کے اللہ قرآن کو مٹھائی لے کر نہیں کر دیتا۔ صبح تو فرماتے ہیں درود پڑھتے ہوئے لیٹ گیا، 14 کی رات تھی، سر سرانے پہ رکھا تو نگاہ چاند تک پڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ 14 کی رات کو چاند بڑا حسین ہوتا ہے، پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہوتا ہے۔ فرماتی ہے نگاہ جب پڑی، عقل نے کہا سغرا، میں تنویر شریف کا حدیث پڑھ رہا ہوں، سغرا چاند سے دنیا میں اور کوئی حسین نہیں ہے۔ عقل نے کہا، دل بھی تسلیم کرنے لگا، لیکن عشق نے دامن کو پکڑا، سغرا جلدی بات کرو، ایسا نہ کرو پہلے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاند حسین ہے یا تیرے محبوب کا چہرہ حسین ہے۔ عقل کا فیصلہ نہ کرو، یا اپنی ماں بھی فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ عقل تو راستے کا چراغ ہے، منزل نہیں ہے، اگر منزل مقصود میں جاتے تو یہ عشق کا دامن نہ ہوگا۔ سغرا بن بنت فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں روانہ ہوا، آپ اپنے در دولت پر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے وجود اقدس پر جس کے آستان پر شمع کی سرخ دھاری دار چادر ڈالی ہوئی تھی، اور فرماتے سرکار کا چہرہ مبارک باہر نکلا ہوا تھا۔ اگر سغرا بن بنت فرماتے ہیں میں سرانے کے قریب کھڑا ہو گیا، 1 گھنٹہ کھڑا رہا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ اتنی مدار کمرے، میرے دل نے فیصلہ کیا سغرا چاند سے تیرے محبوب کا چہرہ زیادہ حسین ہے، کیونکہ چاند میں داغ ہے، تیرے محبوب کا چہرہ صاف۔ تم سامعین دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کلمات منظور مقبول فرمائے، آپ کا آنا منظور مقبول فرمائے، خوش بخت ہو، خوش نصیب ہو کہ تم
نبی کی شادی کے براتی بن کر رہے ہیں. اور میرے محترم سامعین، دعا ہے اللہ تعالیٰ وانا نے محفل کے اس کاغذ کو قبول فرمائے اور اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ اس گلشن کو قیامت تک آباد رکھے. یہ سب بھائیوں کے مال جان رزق عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے. اور جو احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف میرا مولا ان سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما اور سب کے مال جان رزق عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.